جب ہم اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا پورا انحصار ہماری عام جسمانی صلاحیتوں پر ہوتا ہے. یعنی ہم وہی مانتے ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یا جو ہمارے کان سنتے ہیں. بالکل، اور جو ہمارے ہاتھ چھو سکتے ہیں بس وہی سچ لگتا ہے ہمیں. صحیح بات ہے. لیکن ویسے اگر غور کیا جائے تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی انتہائی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر کا وسیع و بیکران منظر دیکھنا. ہم اپنے ان محدود تجربات کو ہی مکمل حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بھول ہے. ہاں نا؟ لیکن ذرا تصور کیا جائے کہ اگر وہ کھڑکی اچانک پوری طرح کھل جائے، اگر ایک ایسی دنیا سامنے آ جائے جو ہماری عام سوچ، فکر اور فزیکل ریالٹی سے بالکل بالاتر ہو. اچھا، یہ خیال ہی اپنے آپ میں بہت حیرت انگیز ہے. ارے واہ، یہ سچ میں مائنڈ بلوئنگ ہے. اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم تصوف اور روحانیت کی ایک ایسی ہی انتہائی بلند سطح کو سمجھنے جا رہے ہیں. ہم اس مطالعے کی مدت کو 20 منٹ سے بھی لمبا رکھیں گے تاکہ ہم تفصیل سے بات کر سکیں. صحیح، یعنی کوئی شارٹ کٹ نہیں لینا ہم نے آج. بالکل نہیں. ہم کسی بھی بات کا خلاصہ ہرگز پیش نہیں کریں گے. ہر ایک جملے اور ہر ایک ٹاپک پر تفصیلی بحث کرنی ہے اور اسے مکمل طور پر ایکسپلین کرنا ہے. آج ہم کتاب مراقبہ کے اقسام بائی سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی میں بیان کردہ حیرت انگیز روحانی کیفیت اور مراقبے کی 7ویں قسم کا ڈیپلی جائزہ لے رہے ہیں. یہ واقعی ایک بہت ہی اہم سفر ہونے والا ہے. ہمارا مشن ہی آج یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ انسان کا شعور جب غیب کی دنیا سے جڑتا ہے تو بالکل کیا محسوس ہوتا ہے. ویسے جب ہم غیب کی بات کرتے ہیں نا تو ہم اصل میں اس حقیقت کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ان عام جسمانی حواس کی گرفت سے مکمل طور پر باہر ہے. صحیح. کتاب مراقبے کے اقسام بائے سیدہ سعیدہ خاتون عظمی نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جب مراقبے میں یکسوئی یعنی فوکس حاصل ہو جاتی ہے تو انسان اپنے ماحول سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے. مطلب آلو دوالی کی کوئی خبر نہیں رہتی. ہاں بالکل. اور پھر ماورائے دنیا کی باتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں. کتاب مراقبے کے اقسام بائے سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی نے کہا کہ جب ذہن کو اس یکسوئی کی عادت ہو جاتی ہے نا تو دنیا کے حالات ذہن میں آتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ عام حالات میں ہمارا ذہن دھوپ کی ان بکھری ہوئی کرنوں کی طرح ہے جو ہر طرف پھیلی ہوتی ہیں. بالکل، ہر وقت بھٹکتا رہتا ہے. ہاں، لیکن جب ایک میگنیفائنگ گلاس لایا جاتا ہے تو وہ ان تمام بکھری ہوئی کرنوں کو ایک ہی نقطے پر جمع کر دیتا ہے اور ان کرنوں میں آگ لگا دینے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. صحیح انالوجی ہے یہ. تو کیا یہ ویسا ہی نہیں ہے کہ حواس کی تمام قوتیں غیب کے علوم کو جاننے کے لیے یکجا ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں حواس اپنے اعلیٰ کردار میں کام کرتے ہیں اور غیب کا دروازہ کھل جاتا ہے؟ آپ نے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا. ویسے کتاب مراقبہ کے اقسام بائے سیدہ خاتون عظیمی نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ اس مقام پر شعور مزاحمت نہیں کرتا، یعنی کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی. اچھا، یعنی شعور بلاک نہیں کرتا ان چیزوں کو؟ نہیں کرتا. اور جب غیب کا دروازہ کھلتا ہے تو نظر اللہ تعالی کی لامحدودیت کا مشاہدہ کرتی ہے. کتاب مراقبہ کے اقسام بائی سیدہ خاتون عظیمی نے کہا کہ انسان اپنے رب کی ربوبیت اور خالق کی خالقیت کے علوم کو ڈیپلی سمجھنے لگتا ہے. اسے اپنی تخلیق کا اصل مقصد سمجھ آ جاتا ہے. یہ سن کر کتنی حیرت ہوتی ہے کہ غیب کے انہی مشاہدات سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات اور اس کی ذات کے درمیان اصل واسطہ ہے. بے شک وہی ایک واسطہ ہے. اور اس عظیم احساس کے بعد انسان اپنی ساری کمزوریوں کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاتا ہے. کتاب مراقبہ کے اقسام بائے سیدہ خاتون عظیمی نے کہا کہ روح اپنی بندگی کا اعتراف کر لیتی ہے اور مراقبے کی یہی حالت اصل میں صلات ہے. یہ پوائنٹ واقعی غور طلب ہے. ہاں، اور کتاب مراقبہ کے اقسام بائے سیدہ خاتون عظیمی نے یہ بھی کہا کہ قرآن میں قائم الصلاۃ کا مطلب اللہ کے ساتھ ذہنی اور روحانی رابطہ قائم کرنا اور اللہ کی ہستی کو اپنے قریب ترین دیکھنا ہے. یہی عمل اصل میں نحنو اقرب الیہ من حبل الورید والی آیت کی تفسیر بن جاتا ہے. یعنی ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے.
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مراقبہ صرف آنکھیں بند کرنے کا نام نہیں بلکہ ہر فعل کو صلات کے دائرے میں لے آنے کا ایک پروسیس ہے؟ یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مراقبہ اصل میں ایک ذریعہ ہے۔ کتاب مراقبہ کے اقسام بائی سیدہ خاتون عظیمی نے بتایا ہے کہ مراقبے کے ذریعے جب دنیا کے خیالات کنٹرول ہوتے ہیں تو انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کا دوست؟ ارے واہ! ہاں، اور اس پر اللہ کے احکامات کی حکمتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، پھر اس کا ہر عمل صلات کے دائرہ کار میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ اب ہم اس تجربے کی گہرائی میں جانے لگے ہیں جو کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں لگتی۔ بالکل، روحانیت کے عجیب اور حیرت انگیز تجربات شروع ہوتے ہیں یہاں سے۔ کتاب مراقبہ کی اقسام بائی سیدہ خاتون عظیمی نے بیان کیا ہے کہ مصنفہ کا اپنا حیران انگیز مشاہدہ یہ تھا کہ آسمان سے نور کا ایک بادل تیزی سے آ کر انہیں ڈھانپ لیتا ہے، چاروں طرف صرف نور ہی نور ہے۔ اور یہ کوئی عام نور نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حیران کی بات یہ ہے کہ سانس کے ذریعے وہ نور ان کے اندر جاتا ہے اور باطن روشن ہو جاتا ہے۔ مطلب ہم ہوا اندر لے جاتے ہیں نا، یہاں نور سانس کے ذریعے اندر جا رہا ہے۔ صحیح، یہ کیفیت بیان کرنا ہی الفاظ سے باہر ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دنگ کر دینے والی بات کتاب مراقبہ کے اقسام باعث سیدہ خاتون عظیمی نے یہ بتائی ہے کہ جب وہ اوپر دیکھتی ہیں تو ایک عظیم الشان سرخ پردہ کھلتا ہے۔ ریڈ کرٹن؟ ہاں، جس کے پیچھے نور کا ایک آسمان ہے اور وہاں بڑے نورانی حرفوں میں لوح محفوظ لکھا ہوا ہے۔ میں تو تصور کر کے ہی شدید حیرت میں گم ہوں۔ یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں لگتا۔ ذرا لوح محفوظ کو دیکھنے کے اس منظر کو تصور میں لائیں کہ کیسا لگتا ہوگا جب آسمان سے حسین اور رنگین روحیں اترتی ہیں اور ہر روح نور کے بادل میں لپٹی ہوئی ہے۔ یہ روحانی سفر کا عروج ہے اصل میں۔ پھر کتاب مراقبہ کے اقسام باعث سیدہ خاتون عظیمی بتاتی ہیں کہ ان کی نظر ایک خاص نور پر پڑتی ہے جس کی پیشانی پر انہی کا اپنا نام لکھا ہے، اور وہ بے ساختہ سوچتی ہیں، یہ تو میں خود ہوں۔ ارے واہ! خود کی روح کو اس طرح سے نور کی شکل میں دیکھنا اور پہچاننا، یہ سیلف ایکچولائزیشن کی انتہا ہے۔ اور اپنی اصل روح کو پہچاننے کے فوراً بعد وہ خود کو اس نور کے بوار میں اڑتا ہوا محسوس کرتی ہیں، اور وہاں سے ایک آواز آتی ہے، ندائے ربانی۔ ہاں، اور کتاب مراقبہ کے اقسام باعث سیدہ خاتون عظیمی نے اس ندا کے ہر ایک لفظ کی جو تفصیل بتائی ہے، اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آواز کہتی ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں نے بڑی محبت کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیا ہی خوبصورت جملہ ہے یہ۔ بہت۔ اور آواز یہ بتاتی ہے کہ انسان کی تخلیق 70 اندھیروں میں کی گئی جو کہ لا علمی کے اندھیرے ہیں، اور رب کی تمنا ہے کہ انسان ان اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جائے۔ زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو 70 اندھیروں کی گہرائی بہت کچھ سمجھاتی ہے ہمیں۔ یہ 70 اندھیرے اصل میں ہمارے نفس کی، ہماری دنیا کی لا علمی کی علامات ہیں۔ صحیح، جو ہمیں روشنی سے دور رکھتے ہیں۔ بالکل، اور اللہ کا دیدار یا اس کی آواز سننا انسان کے اندر علم کی ایسی روشنی بھر دیتا ہے جس سے ان تمام اندھیروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور آبادی سکون ملتا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر ہی اتنا متاثر ہو رہا ہوں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کوئی کہے کہ آپ کو لا علمی کے اندھیروں سے نکال کر دنیا اور آسمان کے خزانے استعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ واقعی یہ ایک انسان کو اسرا دینے والی بات ہے۔ اور یہ جاننا کہ اللہ کی آغوش میں ہر درد و غم سے محفوظ رکھا گیا ہے، اس سے بڑا سکون کیا ہوگا؟ کوئی سکون نہیں اس کے علاوہ۔ اور جب یہ ندائے ربانی دل میں اترتی ہے تو مصنفہ کے دل میں شدت سے اپنے خالق کو دیکھنے کی چاہت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، اور کتاب مراقبہ کے اقسام باعث سیدہ خاتون عظیمی نے بتایا ہے کہ آنکھیں کھلتے ہی نظر اللہ تعالیٰ سے ٹکراتی ہے اور ایک تجلی آنکھوں کے ذریعے پورے جسم میں سرایہ کر جاتی ہے۔ تجلیات کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ سلسلہ اتنا عجیب اور ڈیپ ہے کہ کتاب مراقبہ کے اقسام باعث سیدہ خاتون عظیمی نے کہا کہ جسم کا ہر رواں اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی ہر ایک پور میں بینائی پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح، ہر ذرہ دیکھنے کی صلاحیت لے لیتا ہے۔ اور جب نظر نیچے کائنات کی طرف پڑتی ہے تو کتاب مراقبہ کے اقسام باعث سیدہ خاتون عظیمی بتاتی ہے
کہ ہر شے نور کے غلاف میں لپٹی ایسی لگتی ہے جیسے ماں کی آغوش میں ایک نوزادہ بچہ ہو۔ کائنات کتنی چھوٹی اور محفوظ لگنے لگتی ہے اس مقام پر۔ حیرت کا سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے۔ کتاب مراقبہ کے اقسام بائی سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی نے کہا کہ مصنفہ کو نور کی فضا میں ستارے دکھتے ہیں۔ ہر ستارے سے روشنی کی ایک شعاع ان میں جذب ہوتی ہے اور ایک شور برپا ہوتا ہے۔ کیسا شور؟ شور یہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں۔ یہ آواز حواس کے پردے ہلا دیتی ہے، ہر طرف سے بس ایک ہی پکار۔ یہ وہ آخری لمٹ ہے جہاں بندہ خود کو بالکل فنا محسوس کرتا ہے۔ ہاں، اور اس پہ مصنفہ بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس الٹیمیٹ اقرار کے فوراً بعد حواس پر سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ کتاب مراقبہ کے اقسام بائی سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی نے کہا کہ انہیں ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی جیسے وہ بارش میں نہا رہی ہوں۔ یہ ٹھنڈک اللہ کی رحمت اور جمال کی نشانی ہے، کیونکہ جلال کو برداشت کرنا عام روح کے بس کی بات نہیں۔ صحیح کہا۔ اور اس بارش کے بعد کتاب مراقبہ کے اقسام بائی سیدہ خاتون عظیمی نے اسے شراب عشق کا نام دیا ہے۔ اس نشے میں ان کی روح پکارتی ہے، یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اس تجربے کے بعد سچ میں انسان کے پاس سوائے پاکیزگی، تقدس اور نور کے کچھ اور نہیں بچتا، سب کچھ دھل جاتا ہے۔ تو اس گہرے مطالعے کو ہم ایک نئی اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات سے سمپ کرتے ہیں۔ اگر روحانیت کی انتہا ہمارے حواس کو ختم نہیں کرتی بلکہ انہیں ایک ایسی اونچی سطح پر لے جاتی ہے جہاں ہر فزیکل چیز میں نور دکھائی دے، تو کیا ہم اپنی اس عام شور و گل سے بھری زندگی میں ہر روز ایک لمحے کے لیے بھی اس نورانی بھول اور سرخ پردے کے پیچھے کی حقیقت کو تصور کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو نئی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے سب کے سوچنے کے لیے۔ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کے لیے شکریہ، جو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ کرے گی اور زندگی کے اصل حقیقت کے حوالے سے آپ کا نظریہ بدل دے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے ہم خیال لوگوں تک فارورڈ کریں۔ اللہ حافظ۔